ظفروال میں ایم پی اے اویس قاسم صاحب کے پاس موجود ہوں. بڑا ٹف الیکشن جو ہے اس دفعہ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے. اس الیکشن میں بھی صورتحال پہلے الیکشنوں سے ذرا مختلف ہے، پکڑ دھکڑ کی ہے تو یہ اچھی روایات نہیں ہیں. احسن اقبال صاحب نے پچھلے 10 دن سے پکڑ دھکڑ، نوٹسز، چھاپے، پریشرائز کرنا پولیس کے ذریعے، کوئی میرج ہال ہے تو وہاں پہ بھجوا دیا جاتا ہے. مطالبہ یہ رکھا جاتا ہے کہ آپ احسن اقبال کو سپورٹ کریں. سیاست کو تو ہم آگے لے کے جانا چاہیے، ریفائن کرنا چاہیے، بہتری کے معاملات ہونے چاہیے. ہم اس کو 80 اور 90 کی دہائی میں واپس لے کے جانا چاہ رہے ہیں. 2018 میں آپ نے نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کی اور وہاں سے آپ کو جو ہے سیٹ نہیں نکال سکے، آپ ہار گئے. میرا یہ فیصلہ درست نہیں تھا، مجھے آزاد الیکشن میں جانا چاہیے تھا. اگر آپ آ جاتے ہیں، سیٹ آپ کو مل جاتی ہے، تو نوجوانوں کے لیے کیا ان سا پلان آپ کے پاس موجود ہے؟ نوجوانوں کے لیے تعلیمی ماحول ہے، اس کو ہم امپروو کریں گے اور کمپیوٹر سٹڈیز پہ فوکس کریں گے. منی اسٹیڈیمز اور گراؤنڈز جہاں جہاں بھی ممکن ہوا وہاں پہ گراؤنڈز بھی بنوائیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب. آج میں ظفروال میں ایم پی اے اویس قاسم صاحب کے پاس موجود ہوں. ان سے بات کروں گا اور جانوں گا کہ کس طرح کے معاملات یہاں پہ چل رہے ہیں، کیونکہ سیاسی دباؤ جو ہے بڑا عروج پہ ہے. بڑا ٹف الیکشن جو ہے اس دفعہ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے. کہانی کیا ہے، کس طرح سے اس الیکشن کو یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو الیکشن ہوتے رہے ہیں پہلے بھی، لیکن اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ کبھی نہیں آئی. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر الیکشن کے اپنی ڈائمینکس ہوتے ہیں اور اس الیکشن میں بھی صورتحال پہلے الیکشنوں سے ذرا مختلف ہے. آپ نے بات پکڑ دھکڑ کی ہے تو یہ اچھی روایات نہیں ہیں. یہ بالکل لوگوں کو اس چیز میں کبھی بھی پذیرائی نہیں ہوتی ہے. جو شخص، جو امیدوار طاقت کے زور پہ اور سرکاری مشینری کو استعمال کر کے الیکشن جیتنا چاہتا ہے، کبھی بھی عوام اس طرح کے زور کو، جبر کو، دھکے کو عوام پسند نہیں کرتی. اور ہمارے حلقے میں احسن اقبال صاحب نے پچھلے 10 دن سے پکڑ دھکڑ، نوٹسز، چھاپے، پریشرائز کرنا پولیس کے ذریعے، اور کبھی کسی کو ٹی ایم اے کا نوٹس، کبھی کو ضلع کونسل کا نوٹس. یہ بھی خبریں ملی ہیں کہ لوگوں کے بزنس بند کروا دیے گئے ہیں. پیٹرول پمپ جو ہے، اگر کوئی پیٹرول پمپ کا مالک ہے تو اس کا پمپ بند کروا دیا، سیل کروا دیا. یہ سچ ہے کیا؟ کسی کی کوئی میرج ہال ہے تو وہاں پہ بھجوا دیا جاتا ہے اور غرض مطالبہ یہ رکھا جاتا ہے کہ آپ احسن اقبال کو سپورٹ کریں. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے یہ وقت بدلتے رہتے ہیں اور لوگ کبھی بھی جبر کی اور دھکے کی سیاست کو پسند نہیں کرتے، اور اس حلقے میں بھی انشاءاللہ تعالی اس چیز کو کبھی بھی پذیرائی نہیں ملے گی. اور 8 فروری کو لوگ اس کا رد عمل اپنے ووٹ کے ذریعے اس کا اظہار کریں گے اور اپنے حقیقی نمائندوں کو منتخب کریں گے. سر آپ کے چیف سپورٹر جو ہیں انہیں بھی گرفتار کیا گیا، انہیں بھی پکڑ دھکڑ میں جو ہے اٹھایا گیا. کارکنان بہت سارے آپ کے جو ہیں انہیں بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. آپ نے اپنے کارکنان جو ہیں ان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں جی، پکڑ دھکڑ چھاپوں کے سلسلے جاری ہیں اور ہم نے اس چیز کو اپنے ریٹرننگ آفیسر کے نوٹس میں بھی دیا ہے. جو بھی کوئی غلط پریکٹسز الیکشن کے حوالے سے ہو رہی ہیں، ابھی سرکاری ملازمین کے ووٹ پوسٹل بیلٹس کے لیے ان کے CNIC مانگے جا رہے تھے، جو کہ ایک غلط بات ہے. اگر ایک سرکاری ملازم جس کی الیکشن میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ خود اپلائی کرتا ہے. DO ایلیمنٹری، DO سیکنڈری، CO ایجوکیشن، DO فیمیل اور یہ دوسرے ڈپٹی ایجوکیشن آفیسرز میل فیمیل، ان کو یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں کو یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ بائی فورس ٹیچرز کو. ہمارے پاس وہ میسیجز موجود ہیں کہ جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے CNIC بھیجیں، صبح 11 بجے تک بھیجیں، لیٹ ہو رہے ہیں. ایک بندے نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو وہ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ خود اپلائی کریں گے. تو ہم نے یہ اپنے ریٹرننگ آفیسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر کو آلریڈی ان رائٹنگ یہ چیزیں دے دی ہیں. تو ان چیزوں کو پہلے بھی الیکشن ہوتے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے کبھی بھی بندے کو منزل نہیں ملتی. تو اریسٹ ہوئے، پھر ان کو چھوڑا گیا، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ جی آپ فلاں کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں. تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے.
اچھی روایت یہ قطعاً اچھی روایت نہیں ہے، اور یہ سیاست کو تو ہم آگے لے کے جانا چاہیے، ریفائن کرنا چاہیے، بہتری کے معاملات ہونے چاہیے. ہم اس کو 80 اور 90 کی دہائی میں واپس لے کے جانا چاہ رہے ہیں. سر 2018 میں آپ نے نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کی اور وہاں سے آپ کو جو ہے سیٹ نہیں نکال سکے، آپ ہار گئے. کیا آپ نے یہ درست فیصلہ کیا؟ جی میرا یہ فیصلہ درست نہیں تھا. مجھے آزاد الیکشن میں جانا چاہیے تھا، اور اگر میں آزاد الیکشن میں جاتا تو یقیناً شاید نتیجہ مختلف ہوتا. سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ نون لیگ نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ 2018 میں آپ نے نون لیگ کو چھوڑا، اب اس وقت جو ہے وہ آپ کو ٹکٹ چاہ کے بھی نہیں دے رہے کیونکہ آپ نے پہلے ہی نون لیگ کو چھوڑ دیا؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے، یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. یہ احسن اقبال صاحب کی ذاتی خواہشات ہیں کہ وہ پورے ضلع پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ سارا ایسا کچھ کر رہے ہیں. اب جن لوگوں کو ٹکٹیں دی گئی ہیں وہ سارے دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں، ان میں پی ایم ایل این کا ایک بھی بندہ شامل نہیں. لیکن یہ پورے پنجاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پہ ٹکٹیں جو سوٹیبل کینڈیڈیٹس تھے ان کو دی گئی ہیں. لیکن یہ ایشو نہیں ہے، یہ ان کو ذاتی گرج رکھتے ہیں. سر آپ کے ساتھ نوجوان بہت سارے ہیں، میں نے سروے بھی کیا یہاں پہ، اور نوجوان کافی سارے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں. اور مجھے بتائیں آپ نوجوانوں کے لیے کیا اقدامات کریں گے، کیونکہ اگر آپ آ جاتے ہیں سیٹ آپ کو مل جاتی ہے تو نوجوانوں کے لیے کیا ان سا پلان آپ کے پاس موجود ہے؟ جی میں سب سے پہلے تو جو نوجوانوں کے لیے تعلیمی ماحول ہے اس کو ہم امپروو کریں گے. ایجوکیشن کی، کالجز کی فیسلٹیز کو امپروو کریں گے، ان کو مطلب اسٹوڈنٹ فرینڈلی ماحول بنائیں گے، اور گرلز ڈگری کالج میں بی ایس کی کلاسز کا اجرا کریں گے، اور کمپیوٹر اسٹڈیز پہ فوکس کریں گے. اور اس کے علاوہ یوتھ کے لیے ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس، منی اسٹیڈیمز اور گراؤنڈس، یونین کونسلز میں جہاں جہاں بھی ممکن ہوا وہاں پہ گراؤنڈس بھی بنوائیں گے تاکہ ہمارے نوجوان ہیلدی سرگرمیوں میں حصہ لیں. سر آپ کی کمپین جو ہے وہ کیسی چل رہی ہے؟ آپ کی کوآرڈینیٹ میٹنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، یا اس وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے کہ آپ کوآرڈینیٹ میٹنگ نہ کریں؟ آپ کو مطلب آپ کو نا کھلے میں رہ کے آپ کو وہ اجازت نہیں مل رہی، اجازت ہے لیکن آپ کو کرنے نہیں دیا جا رہا، ایسا کچھ؟ دیکھیں یہ تو تھوڑا بہت چلتا ہی ہے، اور جس طرح ماحول کو ٹینس کیا ہوا ہے احسن اقبال صاحب یہ سارا کچھ وہ کروا رہے ہیں، اور وہ دھونس اور دھاندلی سے یہ سیٹ جیتنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں قوی امید ہے کہ علاقے کے لوگ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے. سر احسن اقبال کے حوالے سے بہت ساری خبریں یہ بھی ہیں کہ انہوں نے اپنا دانیال عزیز جو ان پہ بھی الزام لگایا کہ وہ پی ٹی آئی میں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن دانیال عزیز پی ٹی آئی میں نہیں گئے، کیا کہنا چاہیے؟ کہ بے بنیاد الزام ہے، بے بنیاد الزام ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہیں پہلے نون لیگ میں تھے، آپ نے پی ٹی آئی میں آ گئے، اب دوبارہ آپ آزاد جو ہیں الیکشن میں آپ آ گئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہاں سے سیٹ نکال لیں گے؟ انشاءاللہ تعالی. ناظرین یہ تھے اویس قاسم صاحب جو کہ امیدوار ہیں، آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے ظفروال پی پی 54 سے، اور عوام جو ہے ان کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی یہ تو الیکشن میں پتہ چلے گا، کیونکہ یہاں کا جو الیکشن ہے بڑا ٹف ہونے جا رہا ہے. یہاں پہ جو عوام ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی لوگ ہیں، نون لیگ کے ساتھ بھی لوگ ہیں، اور آزاد امیدوار جو ہیں وہ بھی بڑے اسٹرانگ یہاں پہ نظر آتے ہیں. 8 فیبرری کو پتہ چلے گا کہ یہاں سے کون سا امیدوار جو ہے وہ سیٹ لے کے جاتا ہے، کون سا امیدوار جو ہے وہ فتح حاصل کرتا ہے. آپ کس پارٹی کا سپورٹ کرتے ہیں اور کون سے امیدوار کا سپورٹ کرتے ہیں؟ اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے میرا پنجاب، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.